بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کے بابرکت ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بلا شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اگر پوری زندگی بھی اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے تو بھی اس ایک روزے کی تلافی پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصہ ولا مرض لم يقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام، کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زمانے بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی اور انمول ہے کہ اس کی تلافی پوری زندگی کی عبادت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث ہے، جو شخص رمضان المبارک کو لاپرواہی کے ساتھ ضائع کر دے اور اس کا حق ادا کر کے اپنے کو مستحق رحمت نہ بنائے، یقیناً اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بہت جامع بھی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ہمیں ممبر کے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، پھر آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، پھر آمین کہا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آج سے یہ عمل پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا اس وقت حضرت جبریل آئے تھے، انہوں نے یہ بد دعا دی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرا پائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، افسوس ہے کہ آج رمضان المبارک کی قدردانی میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، اور اس کا اظہار کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ تمام تر آسانیاں، تمام تر وسائل پائے جانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بلا عذر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مبارک اور مقدس دنوں میں گلیوں اور محلوں میں چائے کے ہوٹل کھلے نظر آتے ہیں اور برسر عام ماہ مبارک کی توہین کی جاتی ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں عبادت میں کم اور سیر و تفریح اور گپ شپ میں زیادہ صرف ہوتی ہیں، اور جوں جوں عید کا زمانہ قریب آتا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا ہے تو مسجدوں کے بجائے بازاروں کی رونق بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے بجائے عید کی تیاری میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں بھی یہی ماحول نظر آتا ہے۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فلاح یقیناً اسی میں ہے کہ ہم ماہ مبارک کو پوری طرح وصول کرنے کے لیے فکر مند ہوں اور زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کر کے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔